وهدى ورحمة للمؤمنين. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آیت نمبر 63۔ اولئک الذین، یہی وہ لوگ ہیں۔ کون لوگ؟ وہ جن کا منافق بندہ جو ہے وہ مارا گیا تھا، حضرت عمر نے جس کی گردن اڑا دی تھی، اس بات پر کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے فیصلے کو حتمی فیصلہ کیوں نہیں انہوں نے سمجھا۔ یہ لوگ آئے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، اس کے رشتہ دار اس منافق کے، اور قسمیں کھانے لگے آ کے، حالانکہ جھوٹ بول رہے تھے۔ کس بات کی قسمیں کھا رہے تھے؟ کہ ہم تو موافقت چاہتے تھے، ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے فیصلے کو نگیٹ نہیں کر رہے تھے، ہم تو حضرت عمر کے پاس اس لیے گئے تھے کہ تاکہ کوئی صلح کی راہ نکل آئے۔ تو یہ سب جھوٹ بول رہے تھے وہ، اور یہی اللہ کہتے ہیں یہی وہ لوگ ہیں، یعلم اللہ، جانتا ہے اللہ، ما فی قلوبہم، جو ان کے دلوں میں ہے، یعنی ان کے دلوں میں جو منافقت تھی، جو جھوٹ تھا، اللہ تعالیٰ اس کو خوب جانتا ہے۔ لیکن ابھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ان سے دو ہاتھ کرنے کا وقت نہیں آیا، یعنی وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے آگے قسمیں کھا رہے تھے، اور اللہ تعالیٰ نے ان کی حقیقت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بتا دی۔ فَأَعْرِضْ عَنْهُمْ، یعنی اللہ نے کہا کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ ان سے ابھی اعراض برتیں، یعنی آپ سوچیں ذرا کہ آپ کیسا محسوس کریں گے جب آپ کے سامنے کوئی ایسے لوگ ہوں، کوئی ایسا بندہ ہو جس کے دل میں آپ کے لیے بغض ہو، اور وہ ایکسپوز بھی ہو چکا ہو، یعنی اس بندے کو نہیں معلوم مگر آپ کو معلوم ہے، تو آپ کیا ری ایکشن کریں گے؟ ظاہر ہے آپ فوراً اس کا گریبان پکڑیں گے کیونکہ وہ ایکسپوز ہو چکا ہے۔ لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کیا کہا جا رہا ہے؟ فَأَعْرِضْ عَنْهُمْ، تو آپ ان سے ابھی اعراض برتیں، وَعِظْهُمْ، اور نصیحت کیجئے ان کو، یعنی کوئی ری ایکشن نہیں۔ کیوں ری ایکشن نہیں؟ کیونکہ ابھی موقع نہیں تھا، حالات نہیں تھے۔ انہی چھوٹے چھوٹے معاملات میں اگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کی گرفت کرتے تو مدینہ میں جو معاملات تھے وہ مزید خراب ہو سکتے تھے۔ تو ابھی کیا کرنا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان سے اعراض کریں، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کو نصیحت کریں، وَقُلْ لَهُمْ، اور کہہ دیجئے ان کے لیے، فی انفسہم، ان کے نفسوں میں، قولاً، بات بلیغا، پہنچنے والی، یعنی نصیحت بھی آپ ایسی کریں جو ان کے دلوں تک پہنچ جائے۔ اور آپ سوچیں ذرا، جو مدینہ میں منافقوں کا سردار تھا عبداللہ بن ابی، اس کے ساتھ سوچیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا کیسا رویہ تھا۔ غزوہ احد ہم نے پیچھے پڑھی ہے مکمل ڈیٹیل سے۔ غزوہ احد میں سیدھا سیدھا اس نے دھوکہ دیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو، عین جنگ کے وقت 300 لوگوں کو لے کر واپس آ گیا، لیکن احد سے واپس آ کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی گرفت نہیں کی، کچھ نہیں اس کو کہا، اور اس کے بعد بلکہ غزوہ بنو مستلق ہوئی، اور غزوہ بنو مستلق میں دوبارہ سے وہ تیار ہو گیا مسلمانوں کے ساتھ جانے کے لیے، کیونکہ اس کو مال غنیمت کا بہت لالچ تھا، کیونکہ وہ انڈرسٹوڈ بات تھی کہ جو غزوہ بنو مستلق تھا اس کو مسلمانوں نے جیت ہی لینا تھا، تو اس کو لالچ تھا مال غنیمت کا، تو اس میں وہ ساتھ ہو گیا، اور اس میں بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو منع نہیں کیا جانے سے، اور راستے بھر میں مسلمانوں کو بھڑکاتا رہا، پھر بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی گرفت نہیں کی۔ یہی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا حلم تھا، قوت برداشت تھی، تحمل تھا۔ اللہ کہتے ہیں کہ آپ ان کو ایسی نصیحت کیجئے جو ان کے دلوں تک پہنچ جائے، کیونکہ آپ سوچیں ذرا کہ نصیحت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کیسے پھر پہنچی ہے۔ عبداللہ بن ابی کا جو اپنا بیٹا تھا عبداللہ، وہ بہترین صحابہ میں سے تھا، وہ خود تو منافق تھا مگر آگے سے جو بیٹا تھا وہ مسلمان تھا، اور اللہ تعالیٰ کو اس چیز کا پتہ تھا کہ ان منافقوں میں سے بھی بہت سے ایسے لوگ نکل کر آئیں گے جو سچے پکے مسلمان ہوں گے، اس لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ابھی فوری طور پہ ری ایکشن کرنے کا حکم نہیں آیا۔ تو انشاءاللہ آگے چلیں گے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔